أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ألم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یزجی سحابا چلاتا ہے بادلوں کو ثم یؤلف بینہ پھر ملاتا ہے ان کو آپس میں ثم یجعلہ رکاما پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بتہ فتر الودق یخرج من خلالہ پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ اور اتارتا ہے آسمان سے یعنی بلندی سے من جبال فیہا من برد اولوں سے پہاڑوں سے فیصیب بہ من یشاء پس پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے یکاد سنا برقہ قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی یذہب بالابصار لے جائے وہ آنکھوں کو یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ ہی بدلتا ہے رات اور دن کو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جانور کو ہر چلنے والے کو پانی سے فمنہم من یمشی علی بطنہ پس بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں پر يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے لقد انزلنا آیات مبینات یقیناً ہم نے نازل کر دی واضح آیات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالی
رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ ہفتے پچھلی آیات میں آپ حضرات نے سنا ارشاد باری تعالی الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ آپ نے دیکھا نہیں آسمان والے بھی، زمین والے بھی، پرندے بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اپنی نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے ہو جائیں، یہ ساری سائڈ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آج کے سبق میں مزید دلائل ہیں کہ اللہ کی تسبیح کیوں ضروری ہے، اس پر عقلی دلائل۔ یاد رہے قرآن کریم میں 3 قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے قسم کے جی؟ 3 قسم کے۔ دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ دلائل عقلیہ یہ ہیں کہ جن کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ نقلیہ سے مراد پہلے واقعات کو نقل کر کے، چاہے پہلی کتابوں سے، چاہے پہلے انبیاء سے، کیا جیسے گزشتہ سبق میں ہم نے پرندوں کی بات نقل کر دی پڑھی ہے، کسی سے بات نقل کر کے بیان کی جائے۔ اور دلیل وحی اللہ کا حکم، چونکہ اللہ کی وحدانیت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا شروع کی تو جو لوگوں کے اعتراضات تھے وہ بھی 3 قسم کے تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ سارے کام اکیلے اللہ کرے گا، یہ بات تو ہماری عقل میں ہی نہیں آتی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے جواب میں اللہ نے عقلی دلائل قرآن میں بیان کیے، فلاں فلاں چیزیں تمہارے عقل میں آتی ہیں، تو یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والے۔ دوسرے قسم کا اعتراض یہ تھا کہ یہ مسئلہ ہم نے آج تک نہیں سنا، نیا مسئلہ لے کر آ گئے ہیں۔ ان کے جواب میں دلائل نقلیہ بیان کیے، پہلی کتابوں سے بات نقل کی، پہلے انبیاء سے بات نقل کی، فرشتوں کی بات نقل کی، علماء کی پہلے کی بات نقل کی۔ تو تم نے نہیں سنا تو تمہارا قصور ہے نا، اللہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود، اللہ کے نبیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اب تم نے نہیں سنا تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں۔ اور تیسرا قسم کا اعتراض یہ تھا کہ ضروری یہ بات بیان کرنی، اس کو رہنے دو، کوئی اور مسئلہ بیان کر دو۔ اس کے جواب میں دلیل وحی اللہ کا حکم، نہیں میرے پیغمبر جو آپ کو میں کہوں گا آپ نے وہی بیان کرنا ہے، ان کے کہنے سے چھوڑنا نہیں ہے میرے مسئلے کو۔ تو یہ 3 قسم کے دلائل بیان ہوئی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں عقلی دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت پر،
اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کی تسبیح پر، جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا نا تسبیح کے متعلق تھا اور اللہ کے ملک اور قدرت کے متعلق تھا، وہ اللہ جو مالک بھی ہے اس کی تسبیح بھی ساری کائنات بیان کرتی ہے اور کرنی ضروری بھی ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کائنات کے صحیفے میں دیکھو ہر ایک چیز یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تسبیح کو بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ دروازے کے پاس ذرا راستہ چھوڑ دے تاکہ پیچھے آنے والوں کی جگہ بندی ہے۔ جزاک اللہ۔ بچے تھوڑے آپ آگے ہو جائیں، جزاک اللہ۔ فرماتے ہیں جی توجہ کرنا، دلیل عقلی بارش ہے، کس طرح اللہ رب العزت ہواؤں کو چلاتا ہے، کس طرح وہ بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہیں، اور پھر کس طرح جناب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بشارت سناتی ہیں، پھر اللہ کی قدرت سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ زمیندار جو انتظار میں ہوتے ہیں پتہ نہیں فصلوں کا کیا بنے گا، وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی اللہ اس میں سے اولے برسا دیتا ہے، کسی کی فصل کو اللہ برباد کر دیتا ہے، کبھی کبھی اتنی تیز بجلی اس میں آتی ہے بندے کی آنکھوں کو لے جاتی ہے، کبھی رحمت کبھی تخفیف کبھی ڈراوا، یہ ساری چیزیں کرا کے جب یہ سارے کام کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ، تو پھر تسبیح بھی اس کی بیان کرنی چاہیے۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں جی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یزجی سحابا، الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں اے بندے، یہ بات بھی بلا تجھے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ارے اس بات کے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر تجھے کیا دلیل چاہیے؟ الم ترا، تو نے دیکھا نہیں، تو نے غور نہیں کیا بندے، ان اللہ یزجی صحابہ، اللہ ہی کھینچ کے لاتا ہے، اللہ ہی چلا کر لاتا ہے، صحاباً بادلوں کو، بادلوں کو لانے والا کون؟ علامہ اقبال پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، بعض باتیں بڑی خوبصورت کہی ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ کھینچا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب یہ ہمارا سبق میں بھی ہے، بادل کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، یزجی صحاباً، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سورج کی کرنیں کس طرح دریا اور سمندر کے پانی کے اوپر پڑتی ہیں، پھر وہاں سے ڈول بھر کے اوپر چلی جاتی ہیں، یہ کس کا نظام بنایا ہوا ہے؟ اللہ۔ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، گندم کے سٹے کو دیکھو موتیوں سے بھرا ہوا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، کبھی ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے، کبھی گرم موسم ہو رہا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، کون یہ تبدیلیاں کرنے والا ہے؟ اللہ۔ ہمارے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں او فلاں ملک سے ہزاروں میل دور کا نام لیتے ہیں، ہوائیں اس رخ پر چل پڑی ہیں، اگلے ہفتے بارشوں کا امکان ہے، اللہ اسی کو بیان کرتے ہیں، الم تر ان اللہ یزجی صحاباً، اے بندے خبر تو سن لیتا ہے، اخبار میں پڑھ بھی لیتا ہے کہ ہوائیں چل پڑی ہیں، بادلوں کو لے کر آ رہی ہیں، کبھی سوچ بھی لیا کر، کبھی غور بھی کر لیا کر، یہ جو ہوا چلی ہے بادل کو لے کر آ رہی ہے تیرے ملک کی طرف، ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟ بادلوں کو لے کے آنے والا کون ہے؟
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ارشاد فرماتے ہیں اسی وجہ سے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، فرمایا دیکھو نا جی اچھا آگے ہو جائے، راستہ چھوڑتے جائے اس میں پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے، باقی توجہ میری طرف رہے گی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کبھی آپ نے غور کیا رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ بادلوں سے ہم کہتے ہیں سمندروں نے ڈول بھر لیے ہیں، سورج کی کرنوں نے سمندروں سے ڈول بھر لی ہیں، اوپر لے کر چلی گئی ہیں۔ اب بادلوں سے ہم کہتے ہیں تیار بادل، ہوا والی سواری آ رہی ہے، اس کی پشت پر تم سوار ہو جاؤ، پھر بادل اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم اپنی قدرت کے امر دے کر ان بادلوں کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں ہم می برسانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں توجہ کرو، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِی سحابًا، دیکھو نا کس طرح اللہ کھینچ کے بادلوں کو لے آتے ہیں۔ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، کوئی بادل کہاں تھا، کوئی بادل کہاں تھا، کوئی جناب ادھر بکھرا ہوا تھا، کوئی وہاں بکھرا ہوا تھا، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، فضا کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ جس جگہ اور ملک کی طرف ہم نے بارش برسانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ہم ہوا سے کہتے ہیں ان بادلوں کو بھی کھینچ کر ادھر لے آؤ، ان کو بھی کھینچ کر ادھر لے آؤ، اس طرف والوں کو بھی کھینچ کے ادھر لے آؤ۔ ثم یؤلف بینہ، پھر جناب ہم ان سارے بادلوں کو آپس میں ملا کے اکٹھا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، وہ ساتھیوں کو جگہ دے دیں، وہ سماعت سے معذور ہیں، ان کو اشاروں کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ان کو ہلکا اپنا بنانے دیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ان کو جگہ دے دیں، جزاک اللہ۔ اور ماشاءاللہ جو ساتھی معذور نہیں ہیں سن سکتے ہیں وہ قریب آ جائیں، وہ اشارے صرف معذوروں کے لیے ہیں، جزاک اللہ۔ نثار صاحب تسی تھوڑا آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ سے بہت زبردست سن سکنے ہو، جزاک اللہ خیر۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہ آپ بھی دروازے والے بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو آتا ہے بعض دفعہ بندہ کئی دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، شاید جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی آگے آ جائیں، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر ہدایت صاحب تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیں، بس تاکہ ہلکا بھی بن جائے اور ان ساتھیوں کو جگہ بھی۔ اب باقی جو اشارے ساتھی کر رہے ہیں وہ بہت ہی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ یہی بات ہے ان کو سمجھا رہے ہیں جو سن نہیں سکتے، اور الحمدللہ جو سن سکتے ہیں وہ میری طرف دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی۔ باقی ساتھی میری طرف دیکھیں گے نا، دیکھیں انشاءاللہ وہ ان کے لیے ہمارے، میں ادھر بیٹھوں قاری شرمون صاحب، توجہ میری طرف ہے جی، اب دھیان کرنا میری طرف جی۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو کس طرح اللہ رب العزت بادلوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے آپس کے اندر اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، ایک بادل کا حصہ نیچے، اوپر کچھ خلا، پھر اوپر، پھر کچھ خلا، پھر اوپر، اوپر نیچے کر کے طے بطے بادلوں کو جمع کرنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہوائی جہاز پہ جب ہم سفر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ والا سفر نصیب فرمائے، دین کی نسبت سے پوری دنیا میں اللہ ہمیں سفر نصیب فرمائے۔ جب اوپر جائیں گے نا تو بادل نیچے رہ جاتے ہیں، جہاز اوپر جاتا ہے، اور ایسے نظر آتے سے پہاڑ ہے نا، ایک پہاڑ کراس کر گئے، جب دوسرے میں کچھ خلا آیا، پھر دوسرے تھوڑا نظر آیا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اور اسی کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ لوگ تو بہت بعد میں اڑے نا، اوپر جا کے دیکھا، اللہ نے بہت پہلے بیان کری۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان کو طے بطے کر دیتا ہے۔
فترل ودک یخرج من خلالی، نیچے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھتا ہے بندے تو فترل ودکا، ودکا کا معنی می، ودکا کا معنی بوند، بارش کے قطرے، فترل ودکا، پھر تو دیکھتا ہے ان قطروں کو، یخرج من خلالی، یوں نظر آتا ہے گویا ان طے بتائے بادلوں کے بیچ سے وہ قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کون نکالنے والا بولو؟ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو برساتا ہے، طے بطے کر کے وہاں سے قطرے گرتے ہیں، پھر بلندی کے پہاڑوں میں سے اولے بھی گرتے ہیں۔ اچھا، یہ جبال کا جو لفظ ہے نا، جبال کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، مفسرین فرماتے ہیں یا تو وہ بادل مراد ہے جو پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، وہ بادل مراد ہیں جو پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، یا اوپر ممکن ہے اولوں کے، برف کے بھی اللہ نے پہاڑ بنائے ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو پہاڑ ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ وہاں سے اولے بھی برساتا ہے، برف بھی برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ برف کے اولے پہنچا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ان اولوں سے بچا کر اولوں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اولے برسانے والا بھی اللہ، بارش کی قطرے برسانے والا بھی کون؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ یا اللہ تیرے اجازت کے بغیر ایک قطرہ بھی نیچے گر سکتا نہیں، گرانے والا بارش کو برسانے والا کون ہے؟ کبھی کبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ بارش ہے اس میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں قوم عاد کا قصہ بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، قوم عاد نے دیکھا بادل آ گئے ہیں، او جی بارش برسنے والی ہے، خوش ہو گئے، ابھی باغوں کو لگائیں گے، ابھی فصلوں کو لگائیں گے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آگے برسنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، ارے یہ بادل بارش والا نہیں، اس کے اندر تو دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ہر ایک چیز کو برباد کر دیا، تیس نیس کر کے رکھ دیا پوری قوم کو۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آسمان پہ بادل دیکھے، رنگ بدل گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور لوگوں جب بارش کا موسم ہوتا، بادل آسمان پہ گہرے چھا جاتے، اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، کبھی آپ اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے۔ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیوں اتنی بے چینی ہے؟ فرمایا عائشہ بادل کو دیکھ کر ڈر رہا ہوں، قوم عاد نے بھی دیکھ کر خوشی منائی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اس لیے امت کو درس دیا بادل بھی دیکھو تو ڈر جایا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اے اللہ اللہم اغثنا اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش برسا، اے اللہ رحمت والی بارش برسا، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ تباہ و برباد نہ فرما۔
اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب کے ساتھ ہمیں قتل نہ کرنا، کئی قومیں برباد کی تو نے اپنے غضب کے ساتھ، بادل دیکھو تو اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اپنے الفاظ میں دعا مانگو، اللہ اپنے غضب سے ہمیں مارنا نہیں، یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح امت کو درس دیا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نا پھر بادلوں میں اولے بھی ہوتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو رب چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، اولے برسے تیار فصل برباد ہو گئی، کئی لوگوں کی فصلیں برباد نہیں ہوئی۔ اللہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں زمینداروں کو، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَزْرَعُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، اے کاشتکارو یہ جو لہلہاتے کھیت ہیں تمہارے جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، میری فصل بڑی اچھی ہے، میری گندم بڑی اچھی ہے، میری منجی اور چاول بڑے اچھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، ایک سوال کا جواب تو دو، یہ لہلہاتا کھیت تم نے اگایا ہے یا میں اگانے والا ہوں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے، اولے برسا دیتے اوپر سے، تیری تیار کھڑی فصل کو چورا چورا کر کے رکھ دیتے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر سائنسدان بیٹھ جاتے، زمیندار بیٹھ جاتے، سیانے لوگ بیٹھ جاتے، بیٹھ کر سوچتے نقصان کیوں ہوا، اس کو اللہ کہتے ہیں فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تم باتوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہو اور تم میرا کیا کر لو گے؟ بل نحن محرومون، یوں کہہ رہے ہوں گے ہائے بڑا نقصان ہو گیا، ملک کی معیشت بیٹھ گئی، پہیا جام ہو گیا جی، بڑا نقصان ہو گیا، اس کے علاوہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تیری فصلوں کو پروان چڑھانے والا کون؟ لقمہ توڑنے سے پہلے سوچ لیا کر، سورہ عبس میں فرمایا، اللہ قرآن ایک سمندر ہے نا، جب ایک آیت کے بعد دوسری آتی ہے نا دل تو یہ کرتا ہے کہ بس بنا چلتا ہی جائے اور چلتا ہی جائے۔ کیا فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے کی طرف غور کر لیا کر، لقمہ توڑنے سے پہلے ذرا رک جایا کر، سوچ لیا کر کیسے آیا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الارض شقا، فرمایا پانی کس نے برسایا، بادلوں کو کھینچ کر کون لایا؟ پھر وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی بات فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ اللہ فرماتے ہیں رک جایا کر، لقمہ بعد میں منہ میں ڈال، پہلے ایک سوال کا جواب تو دینا، بتا قطرے کون برسا رہا تھا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کا سینہ کون چیر رہا تھا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر اناج کس نے نکالے، پھر پھل کس نے نکالے، پھر غلے کس نے نکالے، پھر تیری روزی کے سارے نظام کس نے بنائے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بتانا جب میں ہی کرنے والا ہوں پھر تسبیح میری کیوں نہیں بیان کرتا، پھر میری پاکی کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری قدرت کی اور نشانیاں، یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، بادل کھینچ کے لایا، بارش برس رہی ہے، کہیں پہ اولے برس رہے ہیں، اور کبھی کبھی بجلی زور سے چمکتی ہے، فرمایا یکادو ثنا برقہ، ثنا کا معنی چمک، بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے، یذہب بالابصار، زور سے چمکے سارے جہان والے اندھے ہو جائیں، کسی کو کچھ نظر نہ آئے، لیکن پھر وہ اللہ بجلیاں بھی چمکاتا ہے، تیری نظروں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔
اللہ اکبر، کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ کس کی قدرت ہے بولو؟ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، چمک اتنی تیز کہ نگاہوں کو چک لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، غور کیا کبھی تو نے، خیال کیا کبھی بندے تو نے، یقلب اللہ اللیل والنہار، پھر اللہ تعالیٰ موسموں کو بھی تبدیل کرتا ہے، اور رات دن تو ہر روز تیرے سامنے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یقلب اللہ اللیل۔ اور 20ویں پارے میں کیا فرمایا سنیے ذرا، ایمان تازہ کیجئے۔ فرماتے ہیں اے بندے ایک سوال کا جواب تو دے، یہ سوال ہے اللہ کی طرف سے، جواب ہم سب نے دینا۔ اللہ فرماتے ہیں سوال کا جواب دو دنیا والو، ان امسکن اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ کریم رات کا اندھیرا روک لے، سورج کی چمک نہ آنے دے، بتاؤ کیا ہے کوئی دنیا میں جو تمہارے پاس سورج کی روشنی لے کر آئے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا ایک اور سوال کا جواب دو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ دوپہر کو روک لے، دن کو روک لے، قیامت کے دن تک سورج ہی سورج ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، بتاؤ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو رات کا اندھیرا لے کر آئے تاکہ تھوڑی دیر تم سکون بھی کرو؟ فرمایا نانا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللیل والنہار، یہ اسی کی رحمت ہے، رات بھی اپنے ٹائم پہ آتی ہے، دن بھی اپنے وقت پر طلوع ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ، اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، رات دن سے پہلے نہیں، دن رات سے پہلے نہیں، اپنے اپنے ٹائم پر آتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، پتہ ہے کبھی تو نے غور کیا تیری بسیں تو روز لیٹ ہوتی ہیں، تیری ٹرینیں تو روز لیٹ ہوتی ہیں، تیری فلائٹیں تو روز لیٹ ہوتی ہیں، اور کئی دن تک بھی لیٹ ہو جاتی ہیں، یہاں پہ سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں۔ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس نے اندازہ کیا ہے جس کو سبحان کہتے ہیں، سبحان۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، ایک ایک چیز میں غور کرو، وہیں پر تمہیں میری وحدانیت کے دلائل نظر آ جائیں گے۔ لیکن بصیرت والوں کے، ایک ہوتا ہے بصارت، یہ ظاہری آنکھیں، ایک ہوتی ہے بصیرت، دل کی آنکھیں، اللہ دل کی آنکھیں نصیب فرمائے۔ ہاں، اور سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا او دنیا والو، رات اور دن کے اختلاف میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، کائنات کے ذرے ذرے پر غور کرو، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے تو بڑی نشانی ہے۔ یہاں فرمایا لا عبرۃ لأولی الابصار، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھے گا بندے تیری نگاہیں تھک جائیں گی، اللہ کی بنی تخلیق کے اندر تجھے عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور سورہ ملک میں فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، ایک بار نہیں بار بار دیکھ، نگاہ اٹھا کے دیکھ،
آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، حل تری من فطور، کیا تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، دیکھنے والے تیری آنکھیں تھک جائیں گی، رب کی بنی کائنات میں تجھے عیب نظر نہیں آئے گا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ زمین سے فلک تک تیری ہی قدرت کے نظارے ہیں، زمین سے فلک تک تیری یہ قدرت کے نظارے ہیں، یہ عظیم کوثر یہ جو چمکتے ہوئے تارے ہیں، چاند گرہن یا سورج گرہن تیری ہی ہیں نشانیاں، چاند گرہن یا سورج گرہن تیری ہی ہیں نشانیاں، تیرے ہی یا رب یہ سارے بنائے ہوئے سیارے ہیں، ہر چیز میں تیری ہی قدرت ہے سمائی، ہر چیز میں تیری یہ قدرت ہے سمائی، پتوں پہ گرتی ہوئی شبنم پہاڑوں سے گرتے آبشارے ہیں، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دعوت دیتے دیتے ایک جنگل میں جا پہنچے، ایک اونٹ چرانے والا اونٹ چرا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کیوں آئے ہو؟ میرے پاس کیا کام؟ تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھانے آئے ہیں۔ اس نے کہا میں نہ پڑھا ہوا، میں نہ کسی مدرسے میں گیا، مجھے کیسے سمجھاؤ گے؟ کہا یہ پڑھے ہوئے کی بات نہیں، یہ ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، اتنا آسان مسئلہ ہے۔ اچھا کیسے جی؟ انہوں نے سمجھایا یہ پہاڑ میں یہ دیکھ، یہ پہاڑ دیکھ، یہ درخت دیکھ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ جب اس نے بات سنی سمجھ آئی، جو بندہ بات سنتا ہے اللہ کرتا ہے وہ سمجھ بھی جاتا ہے، پہلے سنے ہی نہیں، وہ جاؤ جاؤ میں نے پتہ ہے سارا کچھ، وہ اکثر رہ ہی جاتا ہے۔ سارا کچھ اگر پتہ ہو تو پھر تو جناب نا بھائی کچھ بندہ بات سننے والا ہو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں جو بات سنتے ہیں پھر اچھی بات کو مان بھی لیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور یہی لوگ عقل والے بھی ہیں جو سننے کے لیے تیار ہو۔ میں نہیں سنتا جی، نہ میرے نال گل نہ کرو جی، بھائی تیرے کیا مسئلہ ہے بھائی، تو کیوں نہیں سنتا؟ تو وہ اکثر بیچارے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا اس نے بات سنی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر وہ دیہاتی آدمی اونٹ چرانے والا کمال کی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ سنیے ذرا، کہنے لگا ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر۔ کہنے لگا جب میرے اونٹ گم ہو جاتے ہیں، میں اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، مجھے اونٹ نظر نہ آئے، اگر اونٹوں کی لید پڑی دکھائی دے، لید دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے اونٹ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ اونٹ میں نے نہیں دیکھا، میں نے کیا دیکھی؟ لید دیکھی ہے۔ ان البیر، وہ لید لتدل علی البعیر، اونٹ کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اونٹ کا پتہ بتاتی ہیں، وآثار الاقدام علی المسیر، اور اگر مجھے پاؤں کا نشان نظر آ جائے، کھرا بندے کا نظر آ جائے، جوتی کا نشان پڑا ہوا زمین پر نظر آ جائے، میں نے بندہ تو کوئی نہیں دیکھا ہوتا لیکن اس زمین کے اوپر جوتی کا ٹھپا دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے ادھر کوئی بندہ گیا ہے، تبھی تو نشان لگا ہوا ہے نا۔ بندہ نہیں دیکھا، ٹھپا دیکھا ہے، بندے کا پتہ چل گیا، لید کا ٹکڑا دیکھا ہے، اونٹ کا پتہ چل گیا۔ فَسَمَاءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ پھر کیا وجہ ہے اتنے آسمان دیکھے بندہ، آسمان میں بھرے قدرت کے رنگ دیکھے، زمین دیکھے، بہتی ہوئی ندی نالے اور آبشاریں دیکھیں، چمکتے دمکتے لہلہاتے پھل پھول دیکھیں، لہلہاتے کھیت دیکھے، یہ مہک اور چہک دیکھے، اتنی بڑی کائنات دیکھنے کے بعد کیا وجہ ہے اللہ کا پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ اللہ کو کیسے پہچانا ہے تو بڑے دلائل ہیں، لیکن میں کہوں گا میں نے دیکھا انڈے کو،
کس کو دیکھا؟ انڈے کو. انڈے کو دیکھا. بالکل بند کمرہ جس کے اندر روشنی کا راستہ بھی کوئی نہیں, جس کے اندر ہوا کے جانے کا راستہ بھی, بالکل بند کمرہ. اچانک ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے, اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے جس کی 2 آنکھیں بھی ہیں, جس کی چونچ بھی ہے, سانس بھی لیتا ہے, ہاضمے کا نظام بھی ہے, ہضم والا بھی ہے, پنجے بھی ہیں, چلتا بھی ہے, اور اتنا بھی جانتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے, مرغی کی پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے. میں نے کہا اتنے بند کمرے میں اتنی گہریاں پڑھائیاں کس نے کی ہیں؟ تو میرے ضمیر نے آواز دی, امام شافعی یہ اسی کو تو سبحان کہتے ہیں, اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. آگے فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء. فرمایا او لوگو واللہ خلق, خالق کون ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مٹی کو لو نطفہ بنیو, مٹی کو لو نطفہ بنیو, پھر جونک تے جونکوں بوٹی, وقت مقرر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی, پھر بچہ ہویوں باہر آیوں بنی پھرے لنگوٹی, پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں ٹر نہ سکیں بن سوٹی, دنیا تاکب گوا لئی ساری رب آخرت نہ کرے کھوٹی. رب کو تو پہچان. واللہ خلقہ, یہ نقشے بنانے والا کون؟ جاؤ دنیا کے فوٹوگرافروں کو کہو تصویر بنانی ہے, اور جی لائٹ کوئی نہیں, اور نقلی تصویر کاغذ والی بنوانی ہے, جی لائٹ آئے گی تو بنیں گے, چارجنگ نہیں ہے کیمرے میں, لائٹ کے بغیر تیری نقلی تصویر کوئی نہیں بنا سکتا. رب کہتا ہے میں نے پانی میں 3 اندھیروں پر تیری اصلی تصویر بنا دی ہے. سبحان اللہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں میں تیری صورت بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. واللہ خلق کل دابہ, صرف تجھے نہیں بنایا, کائنات کی ہر مخلوق کا خالق کون ہے؟ ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ کریم ذات ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور, بنانے والا بھی ہے, صورتیں دینے والا بھی ہے. ایسے نقشے دیے, ایسی صورتیں دی, کائنات کے اندر کروڑوں لوگ بستے ہیں, ایک کا چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا, ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. واللہ خلق کل دابہ, اللہ نے ہر چلنے والے کو پیدا کیا, من ماء, پانی کے قطرے سے پیدا کیا, پانی کی بوند سے پیدا کیا. اے انسان تو بڑا غرور کرتا ہے, بڑا تکبر کرتا ہے, یہ نہیں سوچتا تجھے پیدا اللہ نے کس چیز سے کیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اللہ کہتا ہے بھول گیا نا اپنی تخلیق کو. ایک قطرے سے اللہ کریم نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ایک قطرہ تھا اور بند کمرے میں تھا, 3 اندھیروں میں تھا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ, پھر اس کا میں نے لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر بوٹی کی ہڈی بنائی. فکسونا العظام لحما, پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر قدرت کا روح پھونک دیا, تیرے اعضاء بنا دیے, تیرے نقشے بنا دیے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, برکت دینے والا تیرا رب ہے, سبحان تیرا اللہ ہے جس نے تجھے پوری کائنات سے زیادہ حسین کر کے بنا دیا. اور پھر قسمیں کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, پانی کے قطرے سے میں نے تخلیق کی. تو پھر کیا نقشے میں نے بنا دیے, کیا کیا رنگ میں نے بھر دیے, کیا کیا ڈیزائن میں نے بنا دیے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ, دیکھنا وہ بھی تو میری مخلوق ہے جو پیٹ کے بل رینگ رینگ کر چلتی ہے. بندے بھاگ بھاگ کے تھک جاتے ہیں, سانپ پکڑا ہی نہیں دیتا,
ٹانگیں بھی کوئی نہیں اس کی. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. اللہ اکبر سبحان اللہ. بات تو ایک اپنے خلاف ہی یاد آ گئی ہے. کہنے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یہ چھاپا سمجھ دو, یہ درختوں کو کاٹ کے نا اوپر سے رکھ چھاپا, کہتے ہیں چھاپا چ وڑا وے سپ نہیں لبدا تے مردے والے گھر مولوی وڑ جائے تو نکلدا وہ بھی نہیں پھر. جب تک اگلا بندہ مر نہ رہے وہ چھوڑدا وہ بھی نہیں. چھاپا چ وڑا وے سپ تے مویاں دے چکر وچ پیا ہوا مولوی, یہ دو نکلدے نہیں اوکے بھائی. اللہ اکبر. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. دیکھو نا پیٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, دیکھو نا مچھلیوں کو کس طرح پیٹ کے بل تیر رہی ہوتی ہیں, پیٹ کے بل سانپ کتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ چلنا اس کو کس نے سکھایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن. دیکھو نا بعض 2 پاؤں پہ چل رہے ہیں, انسان تو بھی 2 پاؤں پہ, اور اسی طرح مرغیوں کو دیکھو 2 پاؤں کے ساتھ چل رہی ہیں, بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4, بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں, اور بعض کے تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے بولو؟ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو چاہے اسے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ, اس لیے اللہ دوسرے مقام پہ یوں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. جو چاہے پیدا کرے, یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے بیٹیاں دے. بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. بعض بدنصیب عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں, تو نے بیٹی کیوں جنم دی ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بیٹی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہب لمن یشاء اناسا. چاہے جس کو بیٹیاں دے. اپنے پیارے حبیب کو 4 بیٹیاں دے, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں دے اور بیٹے بچپن میں ہی اٹھا لے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. جس کو چاہے بیٹیاں دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جس کو چاہے بیٹے دے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. چاہے تو بیٹیاں بیٹے ملا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے, نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے, کچھ بھی نہ دے. انہو علیم قدیر. وہ علم والا بھی ہے, وہ قدرت والا بھی ہے. فرمایا یخلق اللہ ما یشاء. جو چاہے پیدا کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ابھی مغرب کے ٹائم میں بھائی بیان کر رہے تھے کہ جناب وہ ان نقشوں کا پابند نہیں ہے. وہ چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے, جیسا کہ آدم علیہ السلام کو کر کے دکھایا. نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا. اور چاہے تو کنواری مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر لے, اور چاہے تو بوڑھے زکریا کے بانج بیوی کی کوکھ سے یحییٰ جیسا بیٹا پیدا کر لے, اور چاہے تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کے بیٹوں کو اٹھا لے. دینے والا بھی وہ اور دے کے لینے والا بھی. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے دلائل بیان ہوئی ہے جی, دلائل عقلیہ. آخری بات فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات. او لوگو سنو سنو, لقد انزلنا آیات مبینات. ہم نے تو بڑی واضح آیات بیان کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ جتنے دلائل سنیں عقل میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کوئی ایسی بات جو عقل کے خلاف ہو؟ ہرگز کوئی نہیں. لقد انزلنا آیات مبینات. کتنے واضح دلائل, کتنے روشن آیات ہم نے بیان کر دی. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. یہ جو آیات ہے نا, آیت نمبر 43 سے 46 تک آج ہم نے جو شروع پڑھی ہیں, آیت یہ بھی نشانیاں ہیں یہاں سے یہاں تک. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان نشانیوں نے تمہیں جو وہ نشانیاں بتائی ہیں نا,
وہ بھی آیات ہیں۔ یہ پہاڑ میری آیت ہے، یہ ستارہ چمکتا ہوا میری آیت ہے، یہ لہلاتے کھیت میری آیت ہے، درخت میری آیت ہے، شبنم گرتی میری آیت ہے، آبشار پھوٹتی میری آیت ہے، بہتا چشمہ میری آیت ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اور بڑی واضح آیات ہیں۔ اچھا یا اللہ جو بھی ان آیتوں کو دیکھے گا فوراً سیدھے راستے پہ آ جائے گا؟ فرمایا نہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے گا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ہاں صرف یہ دیکھنے سے نہیں سیدھا راستہ ملتا، رب سے مانگنا بھی پڑتا ہے، رب سے مانگنا بھی پڑتا ہے۔ ہاں جی، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے۔ انابت کا معنی طلب۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا باقی چیزیں میں نے بن مانگے دی ہیں تجھے، تو نے مجھ سے نہیں مانگا تیرا نقشہ بنایا، تو نے نہیں مانگا روزی دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں دے رہا ہوں، لیکن ہدایت مانگ مجھ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ پر چلا۔ اگر تجھے شوق نہیں ہوگا نا، طلب نہیں ہوگی تو نہیں ہدایت دوں گا۔ ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ یوں فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو انابت طلب لے کر آتا ہے۔ بس آخری بات کروں، ارشاد فرمایا ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ یاد کر لینا۔ نمبر 1 انابت، انابت کا معنی طلب۔ نمبر 2 ہدایت، ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا۔ نمبر 3 استقامت، استقامت کا معنی ڈٹ جانا۔ اور نمبر 4 ربط قلب، ربط قلوب، دل کا ایمان پر پختہ ہو جانا۔ اچھا یہ جو 4 درجے ہیں نا، ان میں 2 کام بندے کی طرف سے ہیں، 2 اللہ کی طرف سے۔ انابت بندے کی طرف سے، طلب بندے کی طرف سے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ پھر استقامت بندے کی طرف سے، ربط قلوب اللہ کی طرف سے۔ رب کہتا ہے تو استقامت دکھا، پھر میں تیرے دل کو ایسا پختہ کر دوں گا جیسے بلال کا کر دیا۔ آگ کے انگاروں پر تو لیٹ گیا لیکن ایمان دل سے نہیں نکل سکا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننا سنانا قبول فرما کر اللہ ہماری